اولیاء کا آج ریلیونس کیا ہے؟ کہ ان کا ریلیونس صرف یہی ہے کہ ہوا میں اڑ کے دکھا دیں. وہ تو ڈائنامو بھی کر رہا تھا. ڈوپامین لیولز اس وقت رائز کرتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ایز اپوز ٹو اس وقت ٹیلر سوئفٹ کا گانا شروع ہو. وہ درویش کہنے لگا نہ تو میں نے کوئی دعا کی نہ بد دعا کی, بس یہ دوستوں کی لڑائی تھی. اس نے میری طرف سے چینٹا پڑا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا, اور پھر میرے دوست کو غصہ آ گیا تو اسے سبق سکھا دیا. کیا بات ہے. تو یہ نقلی لوگ ہیں, ان کو اتنا زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ان پلیٹ فارمز کے اوپر. قرآن پاک کی روشنی کے اندر آپ کو اللہ کا ولی نظر بھی آ گیا, کیا کرنا چاہیے؟ اس کی جا کے پوجا شروع کر دیں. ڈسکنیکٹ نہ ہوتا نا تو کچھ یوٹیوب کے چینلز اتنے پاپولر نہ ہوتے اس ایک سلوگن پہ کہ اللہ کا ولی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ. سب آج کل ہر بات کو کنٹروورسی میں ڈال دیا جاتا ہے, بالخصوص اگر کوئی مذہبی دینی بات کی جائے پھر تو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے لائن میں پیچھے لگا دیا جائے. یعنی اتنی وہ اس نگاہ سے میں وہ جملہ تک نہیں کہوں گا, لیکن دیکھا اس نگاہ سے جاتا ہے کہ اس کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. اور بات جہاں تک پہنچی کہ اولیاء اللہ ایک سلسلہ جو اس پلینٹ ارتھ پہ چلتا آ رہا ہے, ایک تو اولیاء اللہ ہیں اور ایک ان کی کاپی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل کی نقل بھی ہوتی ہے, تو نقل تو بہت سے لوگ پہچان لیتے ہیں, لیکن جو اصل اولیاء اللہ ہیں یہ کیا کنسیپٹ تھا, میں اس بارے میں جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. یہ ویسے ہی الحمدللہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کو ہماری ٹریڈیشن کے اندر اولیاء کا مہینہ مانا جاتا ہے. بہت اہم ٹاپک ہے اور آئی تھنک کافی حوالوں سے مس انڈرسٹوڈ ہے. بالکل. اور اس کی آپ نے بڑی اچھی ایک نشاندہی کہی ہے, اصل کی نقل والی جو بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی ایک ایمبیگیوٹی آ گئی ہے, کنفیوژن آ گئی ہے کہ جو کوئی ہے جس چیز کا حقدار ہے وہ اپنے آپ کو چھپائے بیٹھا. بالکل. اور جو اس کا حقدار نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دکھائے بیٹھا. بالکل. اور کنفرم بھی ہوتا ہے, ہمیشہ اوریجنل کی کاپی ہوتی ہے. جی جی ایسے ہی. کاپیز تو نظر آتی ہیں اور ان کے عجیب و غریب رنگ ڈھنگ بھی نظر آتے ہیں, لیکن ہم اوریجنل کی کھوج کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اب دو چیزیں دنیا میں آ چکی ہوئی ہیں اور اس پہ لاتعداد لوگوں نے ڈسکشن کی ہوئی ہے, ایک مذہبی اور ایک دینی. بالکل. تو مذہبی اگر آپ پوچھیں کیا ہے تو میں اگر سمپلی اس کو بتا دوں تو مذہبی جو ڈاکٹرائنل چیزیں ہیں, جو ریلیجس چیزیں ہیں, جو ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے. دین کیا ہے؟ دین ایکچولی وہ سسٹم آف یا وے آف لائف ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو ایک ہولسم طریقہ ہے جو ساری چیزوں کو انکیپسولیٹ کرتا. اس کے دین کے اندر آپ کا مذہب کا بھی پہلو آ جاتا, مگر دین اس سے بہت بڑھ کے ہے. تو ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے, اور لنگوسٹکلی لغوی اعتبار سے اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو سر خم تسلیم کرنا. آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرنڈر کر دینا, سبمٹ کر دینا بیفور دا میجسٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی مان جانا کہ یا اللہ آپ ایک ہیں, وحدہ لا شریک ہیں, میرے مالک اور میرے خالق, مجھے بنانے والے مولا آپ ہیں. آپ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق میں یہ زندگی بھی گزاروں گا اور آخرت کی بھی اچھی امید آپ کی رحمت سے رکھوں گا. دیٹس لائک ان اے نٹ شیل یہ بات ہے. اب اس کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے اگر صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے جو کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے. بالکل. اب اس کو آپ جس طرح بھی, اور بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, مگر میں صرف یہ ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا, اس کا مفہوم پیرافریز کر رہا ہوں, کہ آپ نے جو کچھ بھی لینا ہے نا آپ قرآن سے لیجئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمپینینز سے جو اصحاب تھے, یعنی کہ دا بیسٹ آف دا بیسٹ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے آپ کی تربیت پائی, آپ کی زیارت پائی, آپ کا زمانہ پایا, آپ کا وقت صحبت پائی, ان کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ اگر جوتے کا تسمہ بھی گم جاتا نا تو اس کی بھی تلاش
قرآن کے اندر کرتے ہیں. اچھا جی جی تسبیح کی تلاش بھی قرآن سے. بالکل, یہ آپ سمجھیں اس کو ہم مبالغہ رائے کہتے ہیں یا اس کو ہم انگلش میں ہائپربلی کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر ایک پوائنٹ میک کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز قرآن سے ڈھونڈو, قرآن سے ڈھونڈو, تمہیں اشارہ قرآن سے ملے گا, اس کی وضاحت ایٹ سم ٹائمز اور اس کی اپلیکیشن مینی ٹائمز, ان فیکٹ آل دا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک میں. اور آگے پھر وہ ہیں جو حضور کے سکسیسز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہم علماء کہتے ہیں اور جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں. اچھا, اب اولیاء کا اگر ذکر آ گیا ہے, سو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ فرام دا قرآن. بالکل, قرآن میں جگہ جگہ ذکر ملتا ہے بے شمار. میں نے ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا نا, سورہ یونس میں بھی ہے, سورہ مریم میں بھی ہے, سورہ مائدہ میں بھی ہے. میں یہ تینوں حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ یونس سے شروع کر لیتے ہیں. آئی بلیو آیت نمبر 62 to 64 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اب اللہ تعالیٰ ادھر کیا فرما رہے ہیں, ادھر کافی نشاندہیاں کی جا رہی ہیں, لائک پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جو میرا ولی ہے, اور ولی کا مطلب لنگوسٹکلی کافی ہیں, مگر اس کانٹیکسٹ کے اندر ولی کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا حقیقی معنوں میں ماننے والا ہے, مجھے پہچاننے والا ہے, مجھے جاننے والا ہے, میرا جو دوست ہے, رائٹ. اور اگر ہم صوفیاء کی زبان میں بات کریں تو اور کافی مثلا لفظ آ جاتے ہیں جو استعمال میں, عشق کی زبان ہے. ہاں, اللہ کا جو عاشق ہے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نا ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ لوگوں یہ ان کی کچھ نشانیاں. پوچھا مولا کون سی ہیں, کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا لا خوف, یہ ڈرتے نہیں ہیں. اچھا, ڈر ہی نہیں. ہاں, ان کو ڈر نہیں ہے. اب ڈر کس چیز کا, کس چیز کا ڈر؟ ان اٹ سیلف یا کسی چیز سے ڈرنا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان اٹ سیلف جو خوف زدہ ہوتا ہے نا, وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے, اور وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی نفسیات کی طرف, لائک دیر از سم تھنگ مسنگ, کوئی نہ کوئی ٹراما, کوئی نہ کوئی کمی ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا کی مثلا رفتار یا ہوا کی وجہ سے ہلنے والے شیشے سے بھی ڈرتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ ڈر ان اٹ سیلف یہ ایک بیماری کی شکل لے چکا ہے. اولیاء کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں. کس سے نہیں ڈرتے؟ یہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے. اچھا, ان کے اندر ڈر خوف ہوتا خوف نہیں ہے, کیونکہ ڈرتا وہ ہے جس کی, اب مثال کے طور پہ میرے پاس اگر یہ مہنگا موبائل فون ہے تو مجھے سب سے زیادہ ڈر کیا لگتا ہے؟ گم ہو جائے گا یا ٹوٹ نہ جائے. نہیں, اس سے بھی زیادہ کوئی میرے سے چھین کے نہ لے جائے. بالکل, رائٹ. جب میں اس خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہوں, بے پرواہ ہو جاتا ہوں, جاتا ہے جائے جی اور آ جائے گا. ہاں, ٹھیک ہے. تو آپ سمجھے ایک قسم کی نا, میں نے اپنے جسم سے زنجیر کاٹ کے اتار دی ہے. اب اللہ کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں لا خوف, یہ ڈرتے نہیں ہیں دنیا کی کسی چیز سے, مگر ڈرتے ہیں. اچھا, مولا کس چیز سے؟ رب فرماتے ہیں میرے سے. اچھا, سبحان. آگے کیونکہ آگے متقی, تقوی, خشیت الہی, خدا کا خوف, ان میں یہ بھی نشانی ہے, مگر ترتیب میں چلتے ہیں. لا خوف, یہ نہیں ڈرتے دنیا کی کسی چیز سے. پھر ولا هم یحزنون, ان کو غم نہیں ہے, ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا دنیا کی کسی چیز کے کھو جانے پہ. اچھا, میں نے وہ پڑھا تھا کہ ڈپریشن یا خوف ایک وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہم کر چکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے, اور ایک خوف آنے والے فیوچر کا ہوتا ہے. جی, جی, تو جی. یہ دونوں میں انہیں کوئی خوف جنرلی اگر آپ دیکھیں تو دونوں جو ہیں یہ غم کی صورتیں ہیں. اچھا, اور انگلش میں اگر ان کو نام دیے گئے جو ہیں وہ یہ, ایک انگزائٹی ہو جاتی ہے بالکل, جو فیوچر والی ہے, اور ایک ڈپریشن ہو جاتا ہے جو ماضی میں. دونوں صورتوں میں نہ آپ مستقبل کو چینج کر سکتے ہیں تو انگزائٹی کا کیا فائدہ, اور نہ آپ ڈپریشن کا کچھ کر سکتے ہیں جو ماضی میں ہو, کیونکہ آپ ماضی کو چینج نہیں کر سکتے, تو ڈپریشن کا کیا مقصد ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی لت لگ جائے, عادت لگ جائے, دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ مائنڈ اوور میٹر کریں. لائک اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کمپریہنشن, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں اینڈ یو ول بی ایبل ٹو موو آن. ہر کوئی بندہ ایسے نہیں کر سکتا. اس کا ایک پھر پراپر ایک علاج, ایک پروسیجر, ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو ہمارے جتنے ماہرین ہیں میڈیسنل ورلڈ کے اندر, جتنے میڈیکل ایکسپرٹس ہیں, سائیکالوجسٹ ہو گئے, سائیکائٹرسٹ ہو گئے,
جو ان چیزوں میں کوالیفائی کرتے ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی ایمبیڈ ہو جاتی ہیں, اتنی گہری ان کی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے جسم سے آگے آپ کی روح تک پہنچ جاتی ہیں. اس کا پھر روحانی علاج ہوتا ہے. اب جب میں یہ روحانی علاج کہتا ہوں تو سڈنلی میری آڈینس کے اندر ان کے جناب کہوں کہ وہ ریڈ فلیگز اوپر چلے جا رہے ہیں, کہنے او ہو یہ سب ایک اسٹیریوٹیپیکل امیج دے دیا گیا ہے. اس سائنس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس سائنس کو ہم سمجھیں گے تو کافی ہمارے خوف دور ہو جائیں گے. حالانکہ میٹا فزکس ایگزسٹ کرتی ہے, Absolutely. اس کے باوجود ہم ایسی بات کوئی روحانی وجدانی ایمانی جملہ استعمال کر دے تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کیا ہے. سائنس اب بتا رہی ہے کہ انسان فریکوینسی کے لیول کے اوپر بھی آپریٹ کرتا ہے. ایک ایسی فریکوینسی ہے جس سے اوپر ساؤنڈ فریکوینسی ہمیں کان کے تھرو اس کو ہمیں سماعت کرنے کی قوت نہیں ہے. ہماری جگہ ہم سے بہت کم تر ایک جانور وہ اس فریکوینسی کو سن سکتا ہے. بندہ جو اشرف المخلوقات اس فریکوینسی کو نہیں سن سکتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی کوئی ایبلٹی اور کیپیسٹی نہیں رکھی کہ ہم اس فریکوینسی کو سن بھی سکیں اور اس میں کمیونیکیٹ بھی کر سکیں. وہ ابھی اس پہ آئیں گے, میں یہ بات مکمل کر لوں. تو کوئی غم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان کو کوئی دنیا کی چیز کا غم نہیں ہوتا. آگی چلی گئی, یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین آمنوا, یہ وہ ہیں جو ایمان پہ قائم ہیں. اب ایمان کے بریفلی اسپیکنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری جو ہماری ڈیموگراف بھی ہے ہماری آڈینس کی, ان کے لیے اس بات کو سمجھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان یعنی فیتھ, ہاؤ ہیز ہی ڈیفائنڈ اٹ. انہوں نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ جو چیز دل میں ہے وہ زبان پہ, اور جو زبان پہ ہے وہی چیز آپ کے ہاتھوں کی حرکت میں. یعنی کہ کوئی کسی کے اندر ڈسکرپنسی نہیں ہے, کانٹرڈکشن نہیں ہے, ڈسکنیکٹ نہیں ہے. اسی کو تو صاف گوئی اور ایمانداری کہا جاتا ہے کہ اگر آپ میرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی وہ ہے, آپ کی زبان کے اظہار میں بھی وہ ہے, اور آپ کے جسم کی حرکت میں بھی وہی بات ہو. ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا جی. تو جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور دل کے اندر کسی کی عداوت, کسی کی دشمنی ہو, اور زبان کے اوپر ان کے شان کی قصیدے ہوں, تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ادر دین ہپوکریسی, منافقت. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایمان نہیں. ایمان یہ ہے کہ یہ تینوں ٹیئرز, یہ تینوں چیزیں دل, زبان اور آپ کے ہاتھ, جسم, واٹ ایور, یہ ساری ان ٹینڈم ان ہارمنی ایک ہی بات پہ کھڑے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اولیاء ہیں خوف نہیں ہے, غم نہیں ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں. اور ایمان کے اسلام کے اندر 6 ارکان ہیں, 6 پلرز ہیں. مثلا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا, تمام پروفٹس کو ماننا, تمام کتابیں جو نازل ہوئی انکلوڈنگ دا قرآن, دا فائنل بک آف ریویلیشن, اس کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, اللہ کی قدر جو اللہ نے میرا نصیب لکھا ہے اس میں ایمان رکھنا, اور یوم القیامت پہ حساب کتاب میں, ریزریکشن کے اندر, آفٹر لائف کے اندر ایمان رکھنا. یہ ہمارے دین کا یہ ایمان کے یہ رکن ہے. سو یہ وہ بندے ہیں جو ایمان والے ہیں. اس سے آگے کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ يَتَّقُونَ, جو متقی والی بات میں کر رہا تھا, یعنی ان کے دل میں خوف ہے مگر صرف اللہ کا ہے. متقی کہتے ہیں جو تقوی والا ہو. تقوی اس کے پاس ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. خوف کس چیز کا؟ اب اس میں سرٹن لیولز آ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں, اور یہ بڑی اللہ کی فضل سے میری زندگی میں اس کا بہت فائدہ مجھے ہوا ہے کہ ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہو. اگر صرف ڈر کی بات کی جائے, امید ایک اور چیز ہے, تو جو اس کے اپوزٹ ہے, بالمقابل ہے. یعنی کہ یو آر افریڈ, یو فیئر دا پنشمنٹ آف اللہ, دا راث آف اللہ, اللہ کے عذاب سے آپ کو خوف ہے. ایک یہ خوف ہے. اس کے بالمقابل اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اور جنت کے لیے, رائٹ. ٹھیک ہے, مگر ہم خوف پہ رہتے ہیں. ایک یہ لیول ہے. اس اوپر والا لیول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا. ٹھیک ہے. اس سے اوپر والا لیول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوری سے ڈرنا. اچھا, اس میں اللہ ناراض ہو یا راضی ہو, اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر, ایز لانگ ایز خدا کے میں قریب ہوں. رائٹ. سو میں جنرلی اسپیکنگ, اور بھی کافی ہے مگر جنرلی اسپیکنگ یہ لائک ایٹ اے ویری ڈیپر سائیکولوجیکل لیول
یہ چیزیں، اور یہ چیزیں تھیوسفی کا حصہ ہیں، جو تھیولوجی اور فلسفی اکٹھے ملا کے بنائی جاتی ہے. تو اینی وے وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ متقی بھی ہیں، یہ ڈرتے ہیں دنیا سے نہیں، میرے سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ایک نشانی آ گئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بشارتیں خوشخبری ہیں. یہ نہیں کہ ان کو رینج روور مل جائے گی ٹھیک ہے، مل جائے مگر یہ بے نیاز ہوتے ہیں نا، اٹ میکس نو ڈفرینس. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت کامل اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بندہ ان کے پاس آیا، آپ اپنے حلقے میں تشریف فرما، اس نے کہا کہ حضرت آپ کا سامان آ رہا تھا بحری جہاز سے اینڈ دیر واز اے اسٹورم اور وہ ڈوب گیا، بڑا نقصان ہوا ہے. آپ خاموش ہوئے اور ایک لمحے کے بعد آپ نے کہا شکر الحمدللہ. خاموش ہو گیا وہ بندہ بھی، سن کے چلا گیا. ایک دو ہفتے گزرے اسی طرح آپ بیٹھے، اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے. آ کے اس نے کہا حضرت غلطی ہو گیا، آئی واز مسٹیکن، آپ کا نہیں کسی اور کا ڈوبا ہے، آپ کا تو پہنچ کے بازار میں بک بھی گیا اور بڑا منافع ہوا. تو آپ نے اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ایک لمحہ خاموش رہے اور کہا شکر الحمدللہ. اب اس سے تجسس پیدا ہو گیا بات کرنے والوں میں، بات کرنا جس نے بات کی. اس نے کہا کہ جناب میں نے آپ کو بری خبر دی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے آپ کو اچھی خبر دی، اسی طرح آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ماجرا کیا ہے؟ تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے سکھ اور دکھ میں. بالکل. تو آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جب مجھے نقصان یا غم کی خبر ملی، میں نے سب سے پہلے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں یہ خدا کی یاد سے ہٹ تو نہیں گیا. تو جب میں نے اس کو اللہ کی یاد میں پایا، یعنی اس کو اس دنیاوی نقصان کی وجہ سے اٹ میڈ نو ڈفرینس، کوئی اس کو فرق نہیں پڑا، اس کو اللہ کی یاد میں ہی ہو رہا میرا دل. فرماتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا. اسی طرح جب نفع، فائدے یا خوشخبری مجھے ملی دنیاوی اعتبار سے، تب بھی میں نے سب سے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھا، اس کو خدا کی یاد میں پایا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ تو دنیا آنے جانے والی چیز ہے. بالکل. اصل تو یہ ہے نا کہ یہ دل خدا کی یاد میں رہے، معمور رہے، اور انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت اور وہ سیلف نہیں، گاڈ کانشیسنس یعنی خدا مرکزیت والا جو معاملہ بالکل وہ قائم دائم رہے اور وہ بڑھتا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں بشارتیں ان کے لیے. وہ اکثر ایک شعر کہا جاتا تھا نا کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے تو گزرا ہوں مگر خریدار نہیں. کیا بات ہے، واہ. یعنی وہ پانی میں کشتی تیرتی رہے تو تیرتی رہتی ہے، اور پانی کشتی میں آ جائے تو پھر ڈوب جاتی ہے. ایسے ہی تو یہ اللہ اسی طرح ہے کہ ان کی کشتی پانی کے اوپر ہی رہتی ہے. بالکل بالکل. تو ان کے لیے یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں دنیا کے اندر رہ کے بھی، دنیا کے نہیں ہوئے، دنیا بنانے والے کے رہے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک بندہ آیا تو آپ نے دور سے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو آپ کے ایک صحابی اس کے پیچھے اس کو مثلا فالو کرنے شروع ہو گئے، دیکھنے کہ کون سا ایسا یہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی جیتا جاگتا ہے، زندہ ہے، ابھی حضور نے کہہ دیا کہ جنتی ہے. تو کرتے کرتے سارا دن گزر گیا، کوئی ایسی خاص بات آؤٹ آف آرڈنری نہ نظر آئی. یعنی کہ اسی طرح 5 وقت نمازی جس طرح وہ تھے، سارے وہ نارمل چیزیں اس دور کے مطابق جو ایک صحابی رسول کی شان ہے. تو ایونچولی شام جب ہو گئی، سو ہی فالوڈ ہم ٹو ہز ہاؤس. ان کے گھر جا کے انہوں نے کہا کہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خوشخبری کی دی ہے دنیا میں. اچھا. کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمانی ہے، یعنی وہ خوشخبری مل گئی. رائٹ. تو کون سا ایسا آپ کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسا الگ کام نہیں کر رہا جو آپ نہیں کر رہے، مگر حضور نے دیکھیں نا پوچھنے والے کو یہ خوشخبری نہیں دی، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو خوشخبری دی ہے. تو پوچھنے والے پھر پوچھتے ہیں کہ نہیں کوئی تو ہے جو آپ کر رہے ہیں. بالکل. اگر میری طرح ہی کر رہے ہوتے تو مجھے بھی یہ خوشخبری ملتی. بالکل. تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا صرف ایک کام ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جس سے مجھے دکھ دیا، جس کے وجہ سے میرے دل کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا ہو سکتی ہے، میں اللہ اور نبی کی رضا کے لیے اپنے دل کو اس نفرت، عداوت، بغض، کینہ، ہر چیز، حسد، ہر چیز سے صاف کر کے، اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، ہر چیز سے صاف کر کے نا تو میں سو جاتا ہوں. سبحان اللہ. ختم کر دیتا ہوں اس کو. اس دن کے جو معاملات ہیں اسی رات کو اللہ کے حوالے کر کے
میں سو جاتا ہوں. یعنی اس لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھتا ہوں کہ شاید سوتے ہوئے آدھی موت ہے نا جناب. بالکل موت. ٹھیک ہے, تو وہ کر کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے ان کو اتنی بڑی خوشخبری دے دی. تو یہ اولیاء ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کو یہ خوشخبری ہیں. اور پھر قرآن پاک کی جس آیت کے سورہ یونس کی میں نے تلاوت کی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آخری چیز فرمائی ہے وہ یہ بھی فرمایا کہ لہم البشریٰ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, آخرت میں بھی ان کے لیے انعام انتظار کر رہے ہیں. اب آخرت تک تو اس وقت جتنے دیکھ رہے ہیں نہ آپ نہ میں, ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں. تو یہ والا جو حصہ ہے یہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے رہنے دیں, جب ادھر پہنچیں گے اللہ کے فضل سے تو ہم دیکھ لیں گے کہ جن کے اندر یہ ساری نشانیاں موجود تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیسے انعام دیا. تو یہ نشانی ہے ولی کی, اور ولی وہ ہے جو جس پہ اللہ راضی ہوتا. بظاہر تو کام چھوٹے لگتے ہیں لیکن کرنے میں بڑے مشکل ہیں, کہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کرنا, پھر دنیا کا خوف اپنے اندر سے ختم کرنا, اور پھر صرف اللہ سے ڈرنا. جی, اب یہ 3 چیزیں بظاہر تو چھوٹی لگ رہی ہیں لیکن یہ اتنی پاورفل ہیں کہ ایک بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہیں. اور یہ سب سے مشکل کام ہے میرے خیال میں کرنا, کیونکہ آسان ہوتا تو بہت زیادہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو ہمیں چیدہ نظر آتے ہیں. تو میں نے اس حوالے سے, چونکہ ہم اسٹڈی کرتے تھے, ہمارا جو کریکولم ہے اس میں اسلامیات کا جو سیکشن ہوتا تھا اس میں ہمیں احادیث پڑھائی جاتی تھیں. احادیث میں ایک درجہ حدیث قدسی کا ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے رسول کے زبان سے ادا ہوتی ہے. تو اس میں ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھتے تھے کہ جس میں اولیاء اللہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب, تو وہ اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اور پھر اسی حدیث کے ضمن میں ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے, کہ ایک شخص جب فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے, وہ نوافل کے ذریعے مزید درجہ پاتا ہے, اللہ کے حضور ولایت کا مقام حاصل کر لیتا ہے. اور یہ پھر مقام بڑھتے بڑھتے اس لیول پہ جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اب یہاں وہ 2 قسم کے خیالات ذہن میں تشکیل پاتے ہیں, ایک جو ہے وہ خیر کی جانب لے جاتا ہے اور ایک ہمیں شر کی جانب لے جاتا ہے. تو یہاں میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا کہ جب اللہ نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, اب یہاں سے ہم خیر کیسے حاصل کریں؟ جامی صاحب بڑی زبردست آپ نے بات فرمائی ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے جس کو آپ نے بیان کیا, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 6504 آئی بلیو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. تو حدیث قدسی ہائیسٹ لیول کی حدیث ہوتی ہے, اس میں آپ کو پتہ درجات آ جاتے ہیں, اور ایگزیکٹلی یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ فرمان اللہ کا ہے اور زبان رسول اللہ کی ہے. تو یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے قریب ترین ہو جاتے ہیں, جب میں ان پہ مہربانی کرتا ہوں تو میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں, میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, اور میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ الفاظ استعمال کیے گئے. مگر یہاں ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا, اور یہاں احتیاط بھی کرنی چاہیے. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے, علماء اس پہ بڑی زبردست گفتگو فرماتے ہیں, اور اس حدیث کی شرح یعنی کہ کامنٹری کے حوالے سے یہ باتیں واضح کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس اللہ کے ولی کی آنکھ کس طرح بن جاتے ہیں؟ تو ایکچولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے. ہی ڈز ناٹ ہیو این آئی, ہی ڈز ناٹ ہیو اے ہینڈ, ہی ڈز ناٹ ہیو ایئرز, ہی ڈز ناٹ ہیو فیٹ. ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں. تو اس ولی اللہ کے بارے میں جو رب فرما رہا ہے کہ جو میری پروکسیمیٹی یعنی میرے قریب تر آ جاتا ہے, اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کا نور جلال جو ہے, اچھا, اس سے پھر وہ اللہ کا ولی دیکھتا ہے. خدا کی عطا کی ہوئی قوت سے وہ بندہ دیکھتا ہے. اب وہ اپنی نارمل آنکھ سے نہیں دیکھ رہا, وہ اس آنکھ کے انہانسڈ سافٹ ویئر کی وجہ سے آپ سمجھ لیں لیٹسٹ ورژن آ جاتا ہے, اٹس ان اے ڈفرنٹ ڈائمینشن جس کے اندر خدا کا نور جلال شامل ہے, رائٹ. اور اس کی وجہ سے وہ یہاں سے بیٹھا
وہاں یعنی وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ صرف اپنی ہیومینٹی تک نہیں ہے, وہ خدا کے نور جلال سے مستفیض ہو گیا. اینڈ دا سیم گوز فار ہز ایئرز, کانوں کی سماعت کے حوالے سے, ہاتھوں کے پکڑنے اور پاؤں کے چلنے کے حوالے سے. یہاں اور آپ نے ایک اور ابھی بات کی ہے, آپ نے اسلامیات کی بات کی ہے, آپ نے کریکولم کی بات کی ہے. تو میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں, ایک پوائنٹ آؤٹ ایک چیز کرنا چاہتا ہوں, سوال تو نہیں ہے سچ. وہ یہ ہے کہ ابھی سورہ یونس کی ہم نے تلاوت کی اور اس میں اللہ کے اولیاء کی ساری نشانیاں دیکھیں. اب میں اپیل کر رہا ہوں ریشنل مائنڈیڈ بندوں کے لیے, جو ریزنیبل مائنڈیڈ بندے ہیں. میں ریولیشن سے بات تو کر رہا ہوں, مگر میں چاہ رہا ہوں کہ جو ریزنیبل, جو منطق لاجک فالو کر رہے ہیں, وہ اس بات کو ذرا دیکھیں, واٹ دے میک آف اٹ. تو اس کے اندر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کریکولم کی بات کی جائے تو کریکولم کے اندر ہماری مدارس کے اندر درس نظامی پڑھایا جاتا ہے. درس نظامی میں ایک کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ. اس کے اندر اولیاء کی ایک تعریف جمع ہے, اور یہ بڑی ایک ہولسم ڈیفینیشن ہے. اور ہر درس نظامی کرنے والے کو, یعنی کہ دینی مذہبی اسٹوڈنٹ کو یہ پڑھایا جاتا. اور اگر انفیکٹ آئی تھنک ایوری بڈی ول بینیفٹ, اس کا فائدہ ہوگا. تو اس کتاب میں یہ لکھا ہے اللہ کے ولی کی تعریف کے حوالے سے, والولی کہ ولی وہ ہوتا ہے, هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ حسب ما یمکن, جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی ممکن حد تک معرفت رکھتا ہے. یعنی کہ سمپل ورڈز میں اللہ تعالیٰ کو جانتا بھی, اللہ تعالیٰ کو پہچانتا بھی. المواظب علی الطاعات, نیکیوں پہ ہمیشگی اختیار کرتے, یعنی ورچوس بندہ ہے, اچھے کام کرنے والا بندہ ہے, اچھے کاموں کے علاوہ کچھ نہیں اور کرتا, یعنی پرماننٹلی ورچو کے, یعنی کہ نیکی کے راستے پہ. ایک تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار اچھا کام ہم کر لیتے ہیں, دیکھیں انسان سے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر جو خدا کی حفاظت میں آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں سے محفوظ کرے. معصوم, انسنٹ بائی ڈیفالٹ صرف اللہ تعالیٰ کے پروفٹس ہیں, انبیاء. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اولیاء کے حوالے سے اس کتاب میں لکھا ہے المجتنب عن المعاصی, گناہوں سے بچنے والے ہیں, یعنی گناہ ان کی طرف آئیں گے مگر یہ اسے بچتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں, دور رہتے ہیں. مثال کے طور پر ان کو پتہ ہے کہ یہ سوشل ایونٹ کے اندر اگر میں گیا تو مجھے اس چیز کی طرف, غلط چیزوں کی طرف دیکھنے کا اور پھر کرنے کا انٹائسمنٹ ہوگی, یعنی دل کرے گا. تو اللہ کے جو ولی ہیں وہ ایسی محفلوں سے ہی دور رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا نپ اٹ ان دا بڈ. وہ بالکل اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں کہ نہ جائیں, نہ کوئی رسک ہو غلط کرنے کا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ایونٹ میں دو قسم کے گناہ ہیں, ایک بڑا ہے کبیرہ ہے اور ایک بہت مائنر چھوٹا سا ہے. تو وہ اس میں چوائس بھی تو ہوتی ہے نا کہ آپ بڑے سے بچنے کے لیے چھوٹا کر گزرتے ہیں جی, اور بڑے سے بچ جاتے ہیں. عام بندوں کے لیے بالکل درست ہے, ایسے یہ ریالٹی ہے. اچھا, مگر اللہ کے جو خاص بندے ہو جاتے ہیں انہوں نے پہلی ایک چوائس میک کر لی ہوتی ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے کہ میں نے ان کی چوائس, ان کی ڈیسیجن یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے نیت یہ کر لی ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا, بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا, بلکہ اس سے دور بھاگنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے. تو ان کو ان محفل کے اندر جائیں گے تو بڑے چھوٹے گناہ کی چوائس ہوئے گی نا. تو اگر آپ اس سائڈ پہ جا ہی نہیں رہے, آپ اس سے دور رہ رہے ہیں, آپ نے اپنی زندگی کو ایسے ڈیڈیکیٹ کر دی ایسے کاموں میں جس میں آپ اللہ کی رضا کے لیے زندگی جی رہے ہیں, تو یہاں وہ تعریف, وہ ڈیفینیشن دی جا رہی ہے. آخری حصہ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات, کہ ترجمہ اس کا ہے لذتوں اور شہوتوں سے یہ ان میں غرق ہونے سے یہ کنارہ کش ہوتے ہیں اللہ کے ولی. سمپل ورڈز کے اندر کہ دے ہیو نو ڈیزائر آف دا ورلڈ, یہ دنیا کی شہوات, پیشنز, دنیا کی لذتیں, یعنی اس کے جو مزے ہیں, ان چیزوں سے یہ دور رہتے ہیں. ان کو ان چیزوں بے پرواہ ہوتے ہیں, طلب ہی نہیں ہوتی ان چیزوں کی, طلب ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے. طلب تو ہر انسان کے اندر ہے جب تک آپ زندہ ہیں, نفس آپ کے ساتھ ہے, مگر یہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, تابع کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے, کنٹرول پاور اتنی ہوتی ہے ان کے ڈوپامین لیولز اس وقت رائز کرتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ایز اپوز ٹو اس وقت جب ٹیلر سوئفٹ کا گانا شروع ہو. ٹھیک ہے, ان کے ڈوپامین لیول کسی ایکٹر کی فلم دیکھ کے نہیں رائز ہوتے, یا کسی چینل کے اوپر ڈرامہ دیکھ کے رائز نہیں ہوتے, یا کسی کی غیبت سن کے رائز نہیں ہوتے. ان کو مزہ ان چیزوں میں نہیں آتا, ان کو مزہ, ان کی لذت, ان کا پیشن اللہ اور نبی کا ذکر بن جاتا ہے. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ایونچولی وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہر درس نظامی کے اندر, ہر درس نظامی کے اسٹوڈنٹ کو یہ اللہ کے ولی کی تعریف بتائی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے. اس کے باوجود اتنی دشمنی, اتنے لوگ ہمارے معاشرے میں, یو کے اندر ہوں, یورپ کے اندر ہوں, وہاں تو اس طرح مدرسے قائم نہیں ہیں. یہاں تو آپ ایک گلی چھوڑ کے اگلی میں جائیں تو جامعہ بھی ہے, الحمدللہ مدارس بھی ہیں. وی مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رانگ کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کے ساتھ اتنی نفرت ہمارے پڑھے لکھے اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں دلوں میں پیدا ہو چکی ہے. ایک ڈسکنیکٹ آ گیا, جو پڑھا لکھا ہے اس میں بھی اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جس نے یہ کریکولم کے اندر, یہ کتاب کے اندر یہ تعریف پڑھی ہے اس کے اندر بھی, سب کے نہیں مگر اس کے اندر بھی ایک جنرلی اسپیکنگ. اگر یہ ڈسکنیکٹ, میں اس کی دلیل دینے لگا, اگر یہ ڈسکنیکٹ نہ ہوتا نا تو کچھ یوٹیوب کے چینلز اتنے پاپولر نہ ہوتے اس ایک سلوگن پہ کہ اللہ کا ولی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ ڈسکریڈٹ نہ کرتا بالکل ان لوگوں کو جن کو صدیوں سے, صرف آپ نہیں جو ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں, صرف آپ نہیں بلکہ دنیا کے اس دور کے ٹاپ سے لے کے باٹم کے لیول تک بندہ, ہر واک آف لائف کا بندہ اس چیز کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہے کہ یار یہ خاص بندہ اللہ کا, یہ جس طرح زندگی جی رہا ہے یہ واقعی اللہ اس پہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے. یار کتنا پاورفل فیتھ ہے اس کا. ان لوگوں کو آج 2025 کے اندر بیٹھ کے ملینز اینڈ ملینز آف بندے اس چیز کے اوپر انویگریٹ ہو جاتے ہیں, اس چیز کے اوپر جذباتی ہو جاتے ہیں, اس چیز کے اوپر کہ نہیں یہ جن کو ہزار سال سے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہوئی ہے ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. رائٹ, یہ ڈسکنیکٹ آیا ہوا ہے اور ملینز اینڈ ملینز آف بندے. اور یہ ڈسکنیکٹ کیا ہے؟ یہ ڈسکنیکٹ یہ ہے جو ایمان کی میں نے آپ کو تعریف دی, کمزور ایمان ہے, جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں ہے, اور آگے پھر اوبیسلی ہاتھوں نے وہ کام کرنا نہیں ہے. سو ایک ہپوکریسی آ گئی ہوئی ہے اکراس دا بورڈ ہر واک آف لائف کے اندر, جس نے اب اس چیز کو بھی, جو آپ نے حدیث یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ یہ اولیاء سے دشمنی نہیں کر رہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ولی اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اولیاء سے دشمنی نہیں کر رہے, وہ ایکچولی اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی جو آپ نے بیان کی ہے کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی کرے ان پہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں. بلکہ ایسے لوگ ہیں جو صرف موجودہ نہیں, جو اس سے قبل اولیاء اللہ گزر چکے ہیں, متقی صالحین, ان پہ بھی اعتراض. میں اس پوائنٹ کے اوپر نا سورہ مریم کی آیت ورس نمبر 96 یہ لانا چاہتا ہوں. اچھا. اور اس میں ایک پوائنٹ اور کلیئر ہو جائے گا. اور میں پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اچھا, سمپل بیسک ٹرانسلیشن, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ان قریب رحمان یعنی اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اچھا, مائی پوائنٹ از سمپلی دس, بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. مائی پوائنٹ از سمپلی دس, میں صرف یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی محبت خدا کسی کے دل میں ڈالے, اس دل کو آپ اس محبت سے محروم کرنے کی کوشش کریں جو آپ کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ محبت اللہ نے ڈالی ہے, آپ نہیں نکال سکتے. اچھا, یہاں مجھے جب آپ ڈیفیمیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں, کسی کی عزت اتارتے ہیں, اگر وہ ان میں سے ہو جس کی محبت خدا نے مخلوق کے دلوں میں ڈالی ہو, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ محبت لوگوں کے دلوں میں سے اس شخصیت, اس ہستی کی نکال نہیں سکتے, ڈالنے والا اللہ ہے. سو واٹ یو آر اسینشلی ڈوئنگ, آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کہ مولا میں
مثلاً بندے نے کیا اوقات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہ جنگ کا، کیونکہ آپ دشمنی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بالکل بالکل بجا آپ نے کہا. اور اللہ محبت بھی اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. جی وہ اکثر ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا کرتا تھا نا، کہ ایک فقیر درویش گزر رہے تھے، تو ایک جلیبی والے نے کہا، ٹھنڈ تھی تھوڑا سا، اس نے دودھ جلیبی ڈال کے دی، کھائی. اور پھر آگے چلے تو ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی تھی، ٹھنڈا موسم. تو آگے ایک محبوب اور محبوبہ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ درویش کے گزرتے ہوئے تو اس کے پاؤں سے کوئی کیچڑ اچھلا یا کچھ بھی چھینٹا محبوبہ کے کپڑوں پہ جا پڑا. تو اس کا جو محبوب تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور اٹھ کے جو ہے اس نے درویش کو تھپڑ لگا دیا. اب درویش اسی خاموشی میں آگے چلا گیا. جب وہ تھوڑا سا آگے گیا تو پیچھے کیا ہوا کہ وہ جو سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو ہی سیڑھیوں سے اٹھے اوپر جانے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا، گرا اور سر لگا، تو وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو لوگوں نے درویش کو پکڑ لیا کہ آپ نے بد دعا دی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی چھوٹی سی بات پہ کیوں بد دعا دی؟ تو وہ درویش کہنے لگا، نہ تو میں نے کوئی دعا کی نہ بد دعا کی، بس یہ دوستوں کی لڑائی تھی. اس نے میری طرف سے چھینٹا پڑا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا، اور پھر میرے دوست کو غصہ آ گیا تو اسے سبق سکھا دیا. کیا بات ہے. تو جب اللہ سے آپ دشمنی لیتے ہیں پھر یہ تو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ممکن ہے کہ جی اٹھے قضا کا مارا، شاید کہ بچ جائے اژدہا کا مارا، مت الجھنا کبھی اللہ کے درویشوں سے، نہیں اٹھتا ان کی بد دعا کا مارا. تو اللہ سے دشمنی مول لیں گے تو پھر یہ تو ہوگا. اب دیکھیں ڈسکنیکٹ جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا، کدھر آ گیا ڈسکنیکٹ؟ ادھر آ گیا کہ ہم ایک تو اکنالج نہیں کرتے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے وہ حق ہے. ہم اس کا بڑا سپرفیشل لیول پہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور بڑی سپرفیشل لیول پہ جو اپلیکیشن ہے اس کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی کے ایمان پہ کویشچن کرنے سے پہلے ہمیں اپنا ایمان دیکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے، اسی ڈسکنیکٹ کی وجہ سے ایک نا وہم اور ایک سپرسٹیشن کا ایک ماحول بن گیا، انوائرمنٹ بن گیا، جس کے اندر اب دیکھیں نا، جب اصل کی نقل، آپ نے جو بات کی بڑی زبردست بات ہے، اصل کی نقل کی، تو جو جس نے نقل کی وہ اصلی تو نہیں ہے. بالکل رائٹ. اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ نقلی ہے. بالکل. اور جو نقلی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اصل کا جو خاصہ ہے، ایسنس ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی وہ سپرفیشل لیول پہ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس درویش کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جب اس کا روپ دھاڑ کے کچھ لوگ دنیا کو ایکسپلوئٹ کریں اور منیپولیٹ کریں اپنے گینز کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے مال و زر، اپنی انرچمنٹ کے لیے، تو یہ نقلی لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ان پلیٹ فارمز کے اوپر، جو ہر ایک بچے سے لے کے بوڑھے کے ہاتھ میں ہے. اسکرین کو جو بندے ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں، اور ایک اسٹڈی آئی ہے کوکین سے زیادہ ایڈکٹیو ہے اسمارٹ فون کی اسکرین. یا ایبسلیوٹلی. تو ان پلیٹ فارمز کے اوپر اگر آپ کو نقلی 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 ہی نظر آئے گا تو اصل کی طرف تو آپ جائیں گے نہیں جب تک آپ قرآن کی طرف نہیں آتے. تو آج کے اس تمام موضوع کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کی روشنی سے ان کوالٹیز کی نشاندہی کی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بصیرت عطا کرے، وہ دیکھنے کی قوت عطا کرے کہ ان قرآن کی روشنی کے اندر آپ کو وہ لوگ ان کوالٹیز کے ساتھ نظر آ جائیں، اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. رائٹ. ان چیزوں کو جامی صاحب سامنے رکھتے ہوئے، جو نقلی اور نقل کی وجہ سے جن لوگوں نے ان اصلی لوگوں کا روپ دھاڑ کے دنیا کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع کیا، ایز اپوز ٹو بجائے اس کے کہ دنیا سے ڈٹیچ ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہوتے. اور ایک اور میں ایک مس پرسیپشن یہ ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتے ہیں یہ حجروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، ولیم پال کی کتاب ہے کروسیڈ ٹو جہاد. آپ جا کے دیکھ لیں جس بندے نے تاریخ انسانیت کے اندر، اور یہ دس گوز بیک ایٹ لیسٹ 1400 to 1500 ایئرس، جو اس نے کتاب، اور کمال کی اس نے یہ تحقیق کر دی ہے. اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایکچولی بیٹل گراؤنڈ کے اندر، ٹرنچ لائنز کے اندر، فور فرنٹ کے اوپر لڑنے والوں میں سے اللہ کی دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے سیر فہرست
اور فاتح اور وکٹوریس اور جسے کہتے ہیں حاوی غالب وہ لوگ رہے ہیں جن کا نفس تزکیہ کے ساتھ دنیا کی شہوات سے پاک رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جن کے اوپر یہ اب الزام لگائے نہیں جی یہ تزکیہ نفس کے یہ تو حجروں میں بیٹھنے والے بندے ہیں, یہ تو اللہ اللہ کرتے ہیں جنگلوں میں بیٹھ کے, انہوں نے مخلوق کی کیا خدمت کرنی ہے. یہ مخلوق کے لیے جان لگا دیتے ہیں, مال لگا دیتے ہیں, اس لیے نہیں کیونکہ مخلوق سے انہیں کچھ ملنا ہے, اس لیے کہ یہ مخلوق خدا کی بنائی ہوئی ہے. ہمارے ٹریڈیشن کے اندر منہ کے اوپر تھپڑ مارنے سے حضور نے منع کیا ہے. بالکل وجہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے بڑی محبت سے انسان کو بنایا, چہرہ بنایا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائے کیونکہ یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نیگیٹیوٹی کا بہت بڑا حصہ وہم ہے, سپرسٹیشن ہے. کوئی درویش کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس نے اس کی ذات کو نقصان پہنچائے وہ جیے کہ مرے, اس کو دعا اور بد دعا سے کیا ہے. وہ تو ہمہ وقت ہر چیز کے اندر اس اپرچونٹی کی تلاش میں ہے. کوئی ایسا کام کر لوں کہ پکا پکا اللہ راضی ہو جائے, اس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ راضی سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہ حضور کا فرمان ہے کہ تم اپنا حق ہوتے ہوئے بھی رائٹ کسی کے لیے اپنا حق دے دو نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر دے دے گا. یہ کیوں اس طرح کہا جاتا ہے؟ تاکہ انسان نیکی اور ورچو کی طرف انکریج اور موٹیویٹ ہو, اور اس سے ایک اچھا معاشرہ بھی ہوتا ہے نا, معاف کر دینے والا. میں یہ ڈسپیل کر دوں بات جامی صاحب کے یہ جو سپرسٹیشن والی بات ہے اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے. اگر اس قرآن پاک کی روشنی کے اندر آپ کو اللہ کا ولی نظر بھی آ گیا, what do you do with that؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کی جا کے پوجا شروع کر دیں, اس کی عبادت کریں. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں اور میں سیدھا آپ کو بتا رہا ہوں no that's not the point. آپ دیکھیں کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے. بالکل. اور عبادت صرف اللہ کی ہے, اور پھر دیکھیں کس طریقے سے کر رہا ہے. طریقہ صرف رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی سنت کیا. سو الٹیمیٹلی آپ اس کے پیچھے نہ جائیں, اس کے توسل سے اس کی صحبت سے سیکھ کے کنیکٹ ٹو دا ریئل اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو مقام عطا کرے جس کے لیے رب نے آپ کو بنایا. اور یہ حدیث قدسی جو آپ نے بیان کی وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا. اللہ کہتے ہیں میرے قریب آؤ. بالکل میرے قریب آؤ. مولانا رومی نے کہا کہ میں نے ساری زندگی خدا کو ڈھونڈنے میں لگا دی. جس دن مجھے رب ملا مجھے پتہ لگا میرا رب تو ہمیشہ ادھر موجود ہے, گما ہوا تو میں تھا. ہم اس راستے سے دور ہیں. تو اولیاء اللہ کے اعتبار سے what we really need to do is rather than کہ ہم وہ قاضی بن کے ڈیسائیڈ کریں یہ ولی اللہ ہے یہ ولی اللہ نہیں ہے. نہیں, we don't know. like ایک کلین شیو بیوروکریٹک سول سرونٹ بیٹھا ہوا ہے جس کے دل کے جس کو دنیا کا خوف نہیں ہے. رہتے تو دنیا میں ہے تو دنیا کے قوانین کے مطابق کوئی غم نہیں ہے, متقی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. یہ آپ 4 نشانیاں قرآن سے بھی میں نے آپ کو قرآن پاک سے پڑھ کے بتائی ہیں. تو یہ 4 نشانیاں آپ لے لیں. تو کیا پتہ وہ خدا کا ولی ہو, مگر وہ کبھی اس چیز کا آپ کے اوپر امپوزیشن نہیں کرے گا, آپ کے اوپر یہ چیز مسلط نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا مجھے کہو میں اللہ کا ولی ہوں, یہ میں تمہیں کرامت کر کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور تم مجھے مانو میں اللہ کا ولی ہوں. نہیں, وہ ہمیشہ آپ کی توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بنائے گا. بالکل. وہ کہے گا اس طرف جاؤ, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, مگر ہم اس کی طرف کھینچے چلے اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اللہ نے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی. ایگزیکٹلی. اب جس کی محبت اللہ آپ کے دل میں ڈال دے, آپ کس طرح اس سے نفرت کریں گے؟ اور اگر آپ نفرت کر رہے ہیں رائٹ, تو پھر آپ یاد رکھیں وہ محبت رب نے آپ کو دی ہی نہیں ہے, اس قابل ہی نہیں ہوگا وہ دل. اللہ بہتر جانتا, مگر اللہ نے وہ آپ کو وہ جو بشارت ہے یا وہ انعام ہے, آئی تھنک اٹ از این انعام, یہ بلیسنگ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محروم کر دی. سو آئی تھنک انسان کو زیادہ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنی کسی نعمت سے محروم نہ رکھیں, خاص طور پہ اپنی رضا سے, تو میرے پہ راضی ہو. اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان دس لائف. آج کے اس بڑے پرفتن اور بڑے ٹاکسک ماحول کے اندر اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم دیکھیں نا, ون آف دا مین ریزنس فار کینسر آج کے دور کے اندر آر دا پلاسٹک, جو چھوٹے چھوٹے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, میرے ذہن سے نکل گیا. اینی وے, یہ ٹاکسنس ہماری باڈی کی ٹاکسیسٹی کی وجہ سے, ایک میں اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہیں کہ 1 in 3 بندہ
یا 3 in 5 بندہ ہے, it was something like that, کینسر کا شکار ہے بیکاز آف آور انوائرمنٹ. ہمارا کھانا, ہمارا پینا, یہ منرل واٹر, واٹر, پلاسٹک کی بوٹلس, پولوشن, جو اب فطرت سے دوری. ایگزیکٹ لائک وہ تو ان ساری چیزوں تو وہ اس چیز کی وجہ. تو اگر آپ کا جسم ٹاکسیسٹی کی ایکسپوجر ہو تو وہ کینسرس ہو جاتا ہے. تو آپ کے بلیفس کے ساتھ ایسا کیا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہوتا ہے. کیا آپ کی روح اس طرح ٹاکسک نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. اگر ہر وقت آپ نے بس اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں, اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس ہی ہونا چاہیے, یا اللہ اس سے لے لے مجھے دے دے, یہ حسد کی ڈیفینیشن ہے. شیطان بھی ہر وقت کات لگا کے بیٹھا ہے نا, وہ بھی موقع ڈھونڈتا ہے. ہم تھوڑا وہ تو اپنی آرمی بنا رہا ہے. آپ ٹکر کارلسن کا پوڈ کاسٹ ہے اباؤٹ ڈیمونک آرگنائزیشنز, سیٹینک ورشپ, اور ود ان دی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہالی ووڈ کے اندر اور اسپیشلی میوزک انڈسٹری کے اندر. اور اٹ از سچ این انلائٹننگ پوڈ کاسٹ. اور اتنا ایک قسم کا ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے ہماری اسکرین سے لے کے ہماری بل بورڈس تک, اور وہاں سے لے کے ہماری کیجول کیفیز اور گھر کے اندر ٹیبل کانورسیشن کے حد تک. all we talk about is entertainment. بالکل. all we talk about کہ ہم نے مزہ کس طرح لینا. رائٹ. بہت کم ایسے ہم نے اپنے لیے سیف ہیونز یا وہ اسپیس کریٹ کی ہے جہاں بیٹھ کے میڈیٹیٹ کیا جائے, ریفلیکٹ کیا جائے بگر کویسچنز آف لائف, یا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کم, میں یہ نہیں کہہ رہا ہے نہیں, کم جگہیں ہیں. یہ جتنی محفلیں ہوتی ہیں, یہ جتنی گیدرنگز ہوتی ہیں, الحمرا میں ہو یا کسی میدان میں ہو یا گاؤں میں کسی جگہ پہ ہو یا کسی مسجد میں ہو یا کسی گھر میں ہو جائے, ایز لانگ ایز یہ ذکر کی محفل ہو, اور ذکر یعنی ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, رائٹ, ان کے اندر برکت آ جاتی ہے, اللہ کی بلیسنگز آ جاتی ہے. بندے کا نا دل صاف, یہ صاف ہونا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تمہیں کسی چیز, تمہارے دل کا سکون صرف میرے ذکر میں ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر تو اللہ کو مانتے ہیں, رائٹ, تو پھر آپ قرآن کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن کو نہیں مانیں گے تو آپ ایمان نہیں ہے آپ کا. تو ہم اگر قرآن کو مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, تو اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل کا چین, تمہارے دل کا سکون صرف میری یاد میں, میرے ذکر میں ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں, ہم اس کو پالیٹکس میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اس کو کیریئر پروگریشن میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اس سکون کو دنیا کی لذتوں میں, آسائشوں میں, پروویژنز میں, مٹیریل میں, کنزمپشن میں, کیپٹلزم میں, سوشلزم میں, ان سارے ازمز میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ بالکل, رائٹ, کیونکہ یہاں تو اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سکون اگر تمہیں چاہیے تو میرے ذکر میں ہے. ان چیزوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے, ان چیزوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے, رائٹ, ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھی ہے. اور یہ نہیں کہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے, کئی لوگوں کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے, کئی لوگوں کو مگر ٹرانکویلٹی نہیں ملتی, کئی لوگوں کو ہیپینس مل جاتی ہے جو صرف ایک ایموشن ہے, مگر ٹرانکویلٹی, امن, پیس, چین نہیں ملتا. کئی لوگوں کو جوئے مل جاتا ہے مگر ٹرانکویلٹی, پیس, سکون نہیں ملتا ان چیزوں میں. کئی لوگوں کو پرپس مل جاتا ہے اس لمیٹڈ 10, 20, 30, 40, 60, 65, اس سے زیادہ تو کم ہی بندے جاتے ہیں زندگی گزارنے کا. ایک بہانہ مل جاتا ہے, چلو میں اس میں لگا رہا ہوں, میرے 70-75 سال گزر جائیں گے, رائٹ, مگر اس کو اس چیز کے اندر ٹرانکویلٹی, پیس, سکون, چین نہیں ملتا. وہ صرف اللہ کے ذکر میں, بالکل, چاہے ایک لمحے کے لیے ہو, بالکل, اور کامیاب ہے وہ شخص. اور یہ بات تو ڈیفینیٹلی واضح ہے کہ چین تو اللہ کے ذکر میں ہی ملے گا. اور کافی سیراسل گفتگو رہی, جی جی, بڑے مدلل انداز میں قرآن مجید کے آیات سے آپ نے ہماری رہنمائی کی. مجھ جیسے کئی لوگوں کی کنفیوژن جو ہے دور ہوئی ہوگی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ آپ لے کے آئیں, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آئی تھنک کنکلوژن کے سیگمنٹ کے اندر یہ بات بڑی اچھی ہوگی کہ یہ جو اولیاء جن کا ہم نے پچھلے اتنی دیر سے ذکر کیا ہے, یہ ان کا ریلیونس آج کے دور میں کیا ہے.
ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. ہاں یہ آج کے دور میں اس میں کیا ہے. بالکل. تو آج کے دور کے اندر اس کے لیے اگین میں دوبارہ ریکمینڈ کروں گا اور میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کامنٹس کے اندر ضرور یہ کتاب جو میں مینشن کر رہا ہوں اس کا کوئی لنک دے دیں تاکہ لوگ اس کو لیں اور اس کو پڑھیں اور ان کو پتہ لگے کہ تاریخ کیا کہتی ہے. تو ان کا اولیاء کا آج ریلیونس کیا ہے کہ ان کا ریلیونس صرف یہی ہے کہ ہوا میں اڑ کے دکھا دیں. وہ تو ڈائنامو بھی کر رہا تھا. کیا ان کا ریلیونس صرف اتنا ہی ہے کہ پانی پہ چل کے دکھا دیں؟ وہ تو آج کل کے جادوگر بھی کر لیتے ہیں. ان کا ریلیونس آج کے دور میں کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ان کا ریلیونس صرف آج کے دور میں اتنا ہے جو ہر دور میں رہا ہے کہ یہ وہ شائننگ بیکن آف لائٹس ہیں جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی طرف واپسی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے, آ جاؤ. کیونکہ وہاں سے اللہ کی وحدانیت, اللہ کی الوہیت, اللہ کی ربوبیت کی معرفت ملتی ہے. بالکل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب کچھ ملتا ہے, مگر ایکچولی وہاں سے صرف یہ چیز ملتی ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, وہ ایک طرف, اصل یہ ہے اور یہ صرف ادھر سے. تو یہ جو اولیاء ہیں دیٹس ان کا ہر دور کے اندر. اور آپ الجیریا کے شیخ عبد القادر ان کا نام تھا, اگین اس کتاب کے اندر مینشن بھی ہے. اور ایک اور بڑی اچھی کتاب ہے وہ بھی ہم کر دیں گے لنک, وہ آپ لیں آپ پڑھیں. درویش صوفی تزکیہ نفس والے, مگر جب کلونیل امپیریلسٹ پاورز کے ساتھ لڑنے کی باری آئی سو ہی واز ایٹ دا فور فرنٹ. ان فیکٹ ون آف دا لاسٹ اسٹینڈنگ انڈیویجولس جنہوں نے ریلی اراؤنڈ کیا تھا پورے الجیرینس کو, بالکل متحد کر دیا کہ اس شیطانی قوت کے خلاف اللہ اور نبی کی رضا کے لیے ہم نے لڑنا ہے. اور صلاح الدین ایوبی کے بعد یہ ایک ہماری ریلیٹیولی ماڈرن ہسٹری کے اندر واحد ایسی شخصیت ہے جن کو دشمن نے بھی عزت دی, بالکل, بیکاز آف ہز ورچوز, بیکاز آف ہز ویلیوز. اور یہ حجرے میں نہیں بیٹھے رہے. میں دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتے ہیں. اختلاف, ڈسینشن تو نہیں, اختلاف, ڈفرینسز ہمارے دین کی زینت ہے. یہ ہمارے دین کی پاور بھی ہے. یہ مسلمان کی طاقت ہے کہ ہم پولیٹیکل ہو, فلسافیکل ہو یا ریشنل, کوئی بھی ڈفرینٹ, ان اختلافات کے باوجود, ڈاکٹرائنل اختلافات کے باوجود بھی, تھیولوجیکل اختلافات کے باوجود بھی, تھیوسافیکل اختلافات کے باوجود بھی, ہم سب اللہ کو ایک ماننے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے میں سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. بالکل, ہر ایک کا عشق کا لیول اپنا اپنا. اور یاد رکھیں ان اکٹھے ہونے والوں میں ایٹ دا فور فرنٹ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ابھی سے نہیں, رائٹ, ابھی سے نہیں, ہمیشہ اللہ کا دوست کہہ کے پہچانتی رہی ہے. بالکل بالکل, یہ بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے آپ نے واضح کیا, اس پر بھی میں شکر گزار ہوں. اور بہت اچھی ڈسکشن رہی. میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب. تھینک یو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.